احسانا، اے میرے بندو تم سب کے سب اللہ کی عبادت کرو اور تم اس کے ساتھ کسی کو بھی عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لی یا اللہ کے لیے حج کر لیا، زکوٰۃ روزہ، یہ بس عبادت ہے۔ نہیں، عبادت صرف اسی کا نام نہیں۔ عبادت اپنے اندر وسیع معنی اور مفہوم رکھتی ہے۔ جو چیز بھی آپ نے نیکی کے ارادے سے کرنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، وہ عبادت ہے۔ اس عبادت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات سب کچھ آ جاتے ہیں، قربانی بھی۔ اسی طرح نظر، نیاز، منت، منوتی، چڑھاوا، سورنا، پکارنا، دعا مانگنا، الدعاء والعبادہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہے بھی عبادت، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز دعا ہے۔ پکارنا، مانگنا اللہ سے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو واسطہ وسیلہ بنانا، اللہ کا شریک اور ساتھی بنانا، یا یہ سمجھنا اللہ فلاں ہستی، فلاں شخصیت، فلاں ذات کے طفیل اور وسیلے اور صدقے سے ہمیں دے دے، اللہ اس کا معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجبور ہے، اس کی سفارش واپس نہیں لٹائے گی، ہم اس وسیلے سے مانگتے ہیں، فلاں بزرگوں کے واسطے وسیلے سے، یہ بھی شرک ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے روکا۔ اسی رکاوٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے۔ سب کی یہی دعوت اور تبلیغ تھی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچ جاؤ، اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں، دعا بھی، سونا پکارنا بھی، نظر نیاز بھی، ہر طرح کی یہ ساری باتیں، یہ اکیلی اللہ کی ذات اس کی اقدار اور مستحق، جس کا ہم ہر نماز میں اول میں بھی اقرار کرتے ہیں، آخر میں بھی اقرار کرتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی، شہنشائی، وڈیائی اور یکتائی کے کلمات ہیں، اور اس میں ایک عجیب جملہ ہم یہ بھی، ہر نماز کی ہر رکعت میں اگر نماز میں فاتحہ نہ پڑھی جائے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح صاف فرمان، اس بندے کی نماز ہی نہیں۔ فاتحہ ہے ہی نماز، یہ نہیں اس کا وجود نہیں نماز میں، تو نماز ہی نہیں بن سکتی۔ تو اس میں ہم جو جملہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مفعول کو مقدم کر دیا، تاکید پیدا کر دی، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے اللہ مدد چاہتے ہیں، تیرے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی سے مدد مانگتے ہیں، نہ کسی کو سوچتے پکارتے ہیں، نہ ہم واسطے وسیلے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عظیم ذات ہے، کسی واسطے وسیلے کی محتاج نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی، اپنے امتیوں کو بھی یہ بات بتلا دیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اے میرے پیارے نبی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے نا، تو آپ انہیں کہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو انتہائی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بات، میرا ذکر، میری یاد، مجھ سے مانگنا، مجھے شورنا پکارنا، وہ اپنا شیوا بنا لیں، مجھ پر پختہ ایمان اور یقین رکھ لیں، میں ان کو دینے والا ہوں، ان کی من کی مرادیں پوری کرنے والا میں اکیلا ہوں، اللہ کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے۔ اگر واسطہ وسیلہ دینا ہوتا کسی ہستی اور ذات کا، سارے نبیوں کے امام اور سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ تھا، جو ہم اللہ کے دربار میں پیش کرتے، نہ آپ نے اس کا سبق اور درس ہمیں دیا، نہ صحابہ اکرام کو، نہ صحابہ نے یہ طریقہ کار اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا جب مجھے میرے بندوں نے پکارنا ہے مجھے پکارے، مجھ سے نا امید نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔
اللہ کو جب پکاریں، جس وقت پکاریں، جہاں پکاریں، جس زبان اور بولی میں مرضی پکاریں، وہ اللہ سننے والا ہے، سن کر قبول فرمانے والا ہے، عطا کرنے والی ذات ہے۔ اسی طرح ہم تشہد میں جب نماز سے فارغ ہونے والے ہوتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قسم کی قولی، فعلی، مالی، بدنی باتیں صرف اللہ کے لیے۔ عبادت کی جتنی اقسام ہیں، وہ سونا پکارنا، دعا کرنا ہو، وہ مالی عبادت ہو، کوئی چیز نظر نیاز، صدقہ خیرات، کوئی چیز خرچ کرنا ہو، دینا ہو، وہ بھی اللہ کے لیے۔ بدن اور وجود جھکنا، جس اللہ نے یہ سر بنایا، جبین نیاز بنائی، اسی کے سامنے جھکانا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم یہ دعویٰ اور اقرار کرتے ہیں۔ اگر پھر چھوڑ کر ہم مثالیں دیں، کسی بڑے کو ملنا ہو، چوکیدار کی ضرورت ہے، منشی صاحب کو ملنا پڑتا ہے، سیکٹری سے رابطہ کر کے پھر بڑے افسر سے ملاقات ہوتی ہے، پھر بادشاہ سے، وزیر سے، مشیروں کے ذریعہ ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ کبھی ہم مثالیں دیتے پھرتے ہیں کہ جی اب ایک چھت ہے مکان کی، اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، واسطے، ذریعے اور وسیلے کی ضرورت ہے، تو اللہ کی ذات کو ڈائریکٹ تو یہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والی ذات ہے، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ نے فرمایا میرے لیے مثالیں بیان نہ کرو، میری مثل ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ اللہ تو بے مثل ہے، بے مثال ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سورہ نساء کی آیت مبارکہ نمبر 36 میں یہ واضح آرڈر اور اعلان ہے۔ یہ ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں، سینکڑوں آیات مبارکہ اس بات پر دال ہیں، توحید پر دلائل موجود ہیں، اور ساتھ والدین کی عظمت اور اہمیت بھی بیان ہوتی ہے۔